آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں وہ ہے شمالی ہند میں اردو نثر۔ یہ ٹاپک خاص طور سے بی اے فرسٹ ایئر آنرس کے کورس میں شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنرس کے علاوہ یہ ایم اے کے اندر اور کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے۔ شمالی ہند میں اردو نثر کیسے آئی، کیسے اس کا آغاز ہوا، کیسے یہ عروج پر پہنچی، یا اس نے اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھایا، اس چیز کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلا جو نمونہ ہے اردو نثر کا شمالی ہندوستان میں وہ کون سا مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس میں کس طرح سے تبدیلی ہوئی، یا ہم کہیں کہ اس نے فروغ حاصل کیا، اس چیز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آپ پہلے ایک ایک پیرا کو سمجھے، اس کے بعد ہی اسے اتارے یا نوٹ ڈاؤن کرے۔ میں یہاں ایک پیرا پڑھوں گی اور اس کے معنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی آسان زبان میں، تاکہ آپ کو کوئی مشکل آگے نظر نہ آئے۔ قدیم اردو ادب کے تحقیق کاروں کا خیال تھا کہ شمالی ہند میں فضلی کی تصنیف، جسے کربل کتھا کہا جاتا ہے، جو 1732 میں لکھی گئی تھی، یہ پہلی نثری کتاب ہے۔ لیکن پروفیسر حامد حسن قادری نے اپنی تحقیق سے ایک رسالے کا پتہ لگایا ہے جو فضلی کی تصنیف سے تقریباً 450 سال پہلے کا ہے، جسے 1300 عیسوی میں خواجہ اشرف مینائی نے لکھا تھا، اور یہ اخلاق و تصوف کے موضوعات پر مبنی ہے۔ مگر اس رسالے کی ادبی اہمیت نہیں ہے بلکہ لسانی ہے، جبکہ فضلی کی تصنیف کربل کتھا بھی فارسی انشاء طرازی کے رنگ میں ہے اور اس کی عبارت مکفّہ و مسجع ہے۔ اس پیرا کے اندر، پورے پیراگراف کے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ شمالی ہندوستان میں اردو کی پہلی نثری تصنیف کربل کتھا کو مانا جاتا ہے۔ کربل کتھا، جسے فضل علی فضلی نے لکھا تھا، اور 1732 کے اندر یہ کتاب لکھی گئی۔ لیکن اسی زمانے کے اندر یا اس سے تھوڑا آگے چل کر ایک محقق ہمارے سامنے آئے جو تھے پروفیسر حامد حسن قادری۔ محقق ہوتا ہے حق کی تلاش کرنے والا یا سچائی کی تلاش کرنے والا، حق باتوں کو پتہ لگانے والا۔ انہوں نے سچ کی تلاش کی اور یہ بات پیش کی کہ جو فضلی کی کربل کتھا ہے وہ پہلی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس سے 450 سال پہلے ایک رسالہ جو 1300 عیسوی کے اندر آیا تھا اور خواجہ اشرف مینائی نے لکھا تھا، وہ شمالی ہندوستان کی پہلی تصنیف مانی جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اشرف مینائی کا رسالہ ہے وہ صرف اور صرف لسانی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ جو فضلی کی کربل کتھا ہے اس کے اندر انشاء طرازی ہمیں ملتی ہے، اور جو اس کی عبارت ہے، اس کی جو لکھاوٹ ہے، وہ بالکل سجی دھجی ہوئی ہے، مکفّہ اور مسجع ہے۔ تو پہلے پیرا میں ہم نے سمجھا کہ شمالی ہندوستان کی پہلی جو کتاب ہے وہ کون سی مانی جاتی ہے۔ اب آگے دوسرا پیرا دیکھیے۔ پھر بھی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مکمل ذوق و شوق کے ساتھ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کا آغاز
دکن کے بہت بعد ہوا، کیونکہ شمالی ہند کے ادبی حلقوں پر فارسی زبان کا رنگ بڑی مضبوطی سے چڑھا ہوا تھا اور وہ اردو میں لکھنا خلاف شان سمجھتے تھے، یہاں تک کہ خطوط نگاری بھی فارسی میں ہوتی تھی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اس وقت ادبی حلقے شعر و شاعری پر مائل تھے اور نثر نگاری پہ ان کی توجہ بالکل نہ تھی۔ پھر جب نثر نگاری شروع ہوئی تو اس پر ایک طویل عرصے تک فارسی کا اثر چھایا رہا۔ اب دوسرے پیرا میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ شمالی ہندوستان کے اندر جو اردو نثر آئی وہ اتنی دیر میں کیوں آئی، اتنا لیٹ کیوں آئی۔ تو اس میں دو سبب ہم نے جانے، دو کارن، دو ریزن ہم نے جانے۔ پہلا یہ کہ جو لکھنے والے تھے، مصنف تھے، انہیں اردو میں لکھنا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو شاید ہماری تصنیف خراب ہو جائے گی، یا اردو ایک ایسی لینگویج ہے جس سے ہماری تصنیف جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی، تو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے وہ اردو میں لکھنا۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ وہ یعنی اردو نثر بہت لیٹ آئی شمالی ہندوستان کے اندر۔ اور جو دوسرا ریزن ہے وہ یہ کہ شمالی ہندوستان کے اندر نثر سے زیادہ، یا یہ کہے کہ نثر سے پہلے اردو شاعری پر بہت زور دیا گیا، خاص طور سے فارسی شاعری پر زور دیا گیا، بعد میں جا کر فارسی کے بعد اردو کے اوپر زور دیا گیا۔ تو پہلا ریزن یہ تھا کہ لوگوں کو اردو پسند نہیں تھی، وہ اردو میں لکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ وہاں نثر سے زیادہ شاعری پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ تیسرا پیرا دیکھیں، شمالی ہند کی ابتدائی نثر نگاری کے 3 نمونے نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ پہلا نمونہ فضلی کی کتاب کربل کتھا ہے، دوسرا نمونہ اجلت نامی شاعر کا وہ دیباچہ ہے جو اس نے اپنی شاعری کے کلیات پر لکھا ہے، اور تیسرا نمونہ میر عطا حسین خاں تحسین کی کتاب نوطرز مرصع ہے، جو انہوں نے 1798 میں حضرت امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چار درویش کا اردو میں ترجمہ کر کے لکھی تھی۔ ابتدائی اردو نثر کے تینوں نمونوں پر فارسی کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں جو ہمیں ابتدائی اہم نمونے ملتے ہیں 3، وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا نمونہ جو ہم نے پہلے اوپر پڑھا ہے وہ ہے فضلی کی کربل کتھا۔ دوسرا نمونہ ایک اجلت نامی شاعر تھا، اجلت نام کا ایک شاعر تھا، اس نے اپنے کلیات کا ایک شاعری کا جو کلیات ہوتا ہے اس پر ایک دیباچہ لکھا تھا وہ۔ اور جو تیسرا نمونہ ہے وہ ہے میر عطا حسین خاں تحسین کی نوطرز مرصع۔ 19ویں صدی کا نصف اول شمالی ہند میں اردو نثر کی ترقی اور فروغ کے سلسلے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں نثری لحاظ سے کوئی بڑا انقلاب نہیں آیا تھا، پھر بھی روایتی حدوں سے غیر افسانوی نثر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، فطری انداز میں حقیقت نگاری پہ توجہ دی جانے لگی تھی اور نثر کا ادبی درجہ بلند ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ وقت گزرا اور 19ویں صدی آئی۔ 19ویں صدی میں نثر کے اندر یہ تبدیلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر نیچرل نثر کو، یا ایک کہہ سکتے ہیں کہ سیدھی سادی نثر کو تھوڑی توجہ دی گئی اور حقیقت نگاری پر غور کیا گیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے وطن انگلینڈ سے آئے ہوئے انگریزوں کو اردو اور دوسری زبانیں سکھانے کے لیے کلکتہ کی سرزمین پر 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا، اس میں اردو شعبے کا صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو بنایا گیا، تو اردو زبان و نثر کو تاریخی فروغ حاصل ہوا۔ اگرچہ اس کالج کو شمالی ہندوستان کا کالج نہیں کہا جا سکتا، مگر اس میں جو شعراء، ادبا اور دیگر اساتذہ اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، ان میں زیادہ تر شمالی ہندوستان کے رہنے والے تھے، لہٰذا شمالی ہندوستان تک اس کالج کے گہرے اثرات قائم ہوئے۔
اب ہم ایک کالج کا نام دیکھتے ہیں جو ہے فورٹ ولیم کالج۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج 1800 عیسوی کے اندر قائم ہوا تھا اور کلکتہ میں قائم ہوا تھا۔ اس کالج کے قائم ہونے کا یا اسے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نئے انگریز آئے، نئے لوگ آئے، ان لوگوں کو، ان انگریزوں کو اردو زبان اور جو دوسری زبانیں ہیں وہ سکھائی جائے۔ تو اس کالج نے یہاں یعنی شمالی ہندوستان کے اندر بہت سے اثرات چھوڑے ہیں، اور یہاں کے جو بھی ادبا تھے یعنی ادیب تھے، اساتذہ تھے، انہوں نے بہت سارا کام اردو کی ترقی کے لیے کیا، جس سے شمالی ہندوستان میں اردو آگے بڑھی۔ چونکہ فورٹ ولیم کالج میں اردو شعبے کے قیام کا اول مقصد یہی تھا کہ انگلستان سے آئے ہوئے انگریزوں کو اردو سکھائی جائے۔ اس طرح اس کالج کی بدولت اردو زبان اور نثر میں تکلف و تسنہ، عبارت آرائی کی بجائے سادگی، عام فہمی اور آسانی پیدا ہوئی۔ اس طرح اردو نثر کی ترقی کے امکانات اچھے خاصے روشن ہو گئے۔ اس کالج میں میر امن، حیدر بخش حیدری، میر بہادر علی حسینی، کاظم علی جوان، نہال چند لاہوری، مظہر علی خاں ولا وغیرہ جو اساتذہ ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فورٹ ولیم کالج تھا اس کے اندر اردو ڈپارٹمنٹ کا جو صدر تھا وہ جان گلکرسٹ کو بنایا گیا تھا، اور گلکرسٹ ایک ایسے انسان کے طور پر ابھر کر آئے ہیں جنہوں نے خاص طور سے اردو کو توجہ دی اور اردو کے لیے بہت سا کام کیا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلکرسٹ نے اردو کی لغت بھی تیار کی، لغت یعنی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ تیار کی۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں گلکرسٹ نے خود لکھی۔ تو جب یہ کالج بنا، یہاں اساتذہ آئے، یہاں ٹیچرز آئے، انہوں نے اردو زبان کو زیادہ ترقی دی، نہ کہ فارسی کو۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اردو زبان میں جو مشکل پسندی ہے، مشکل چیزیں ہیں، انہیں دور کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو آسان زبان ہے اسے اپنایا جائے۔ اب یہاں آپ کو اس کالج کے کچھ اساتذہ کے نام یاد کر لینے ہیں، جیسے میر امن ہے، حیدر بخش حیدری ہے، نہال چند لاہوری ہے، بنی نارائن جہاں ہے، مرزا علی لطف ہے وغیرہ۔ اس کالج میں تیار ہوئی میر امن کی کتاب باغ و بہار کو آسان اور عام فہم اردو زبان اور نثر کا سنگ اول کہا جاتا ہے، جو انہوں نے حضرت امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چار درویش کو ترجمہ کر کے اردو میں لکھی تھی۔ دوسرے قلمکاروں نے بھی کئی عربی، فارسی کی اعلیٰ ترین اور تاریخی کتابوں کو آسان اردو میں ترجمہ کر کے اردو نثر کے فروغ میں قابل فراموش کردار ادا کیا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی بدولت شمالی ہندوستان میں اردو نثر کی ترقی کے لیے راستے آسان اور صاف ہو گئے۔ اب ہم ایک نام دیکھتے ہیں جو ہے میر امن کا۔ میر امن کی ایک جو مشہور کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے، وہ ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار جو کتاب ہے وہ میر امن نے فورٹ ولیم گلکرسٹ کے کہنے پر لکھی، گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی۔ گلکرسٹ نے یہ کہا میر امن سے کہ آپ اس کتاب کو ایسی زبان میں لکھیں جسے جو عام لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں، یعنی آپ عام زبان میں، سیدھی سادی زبان میں، سمپل زبان میں لکھیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب باغ و بہار کے نام سے لکھی تھی، اور یہ ترجمہ تھی قصہ چار درویش کا۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج نے بہت سارے کام کیے، بہت ساری اردو کی کتابیں لکھی، جس کا اثر شمالی ہندوستان پر گہرا پڑا، اور شمالی ہندوستان کے اندر اردو یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو ترقی کرنے لگی۔ اردو نثر کی ترقی میں مذہبی شخصیات نے بھی قابل قدر خدمات انجام دی، خصوصاً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے اسلامی لٹریچر اور اسلام مذہب کی تبلیغ کی خاطر اردو نثر کو وسیلہ بنایا۔ ان کی بدولت اردو نثر میں بڑا اسلامی لٹریچر جمع ہو گیا تھا، جسے اردو نثر کی ترقی کا ایک روشن ثبوت مانا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے ہمارے علماء آئے ہیں، بہت سارے ایسے ولی آئے ہیں
ایک نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یا ان کے خاندان کے جو افراد آئے ہیں، ان لوگوں نے اسلام کی جو تبلیغ کی ہے وہ کس زبان میں کی؟ اردو زبان میں کی۔ ان کی بدولت جو اردو تھی یا اردو نثر تھی وہ بہت زیادہ آگے بڑھی اور روشن ہوئی۔ پادریوں نے بھی عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے اردو نثر کو ذریعہ بناتے ہوئے عیسائی لٹریچر لکھا، جو یقیناً عوامی طور پر اردو نثر کی ترقی کا ایک ذریعہ ثابت ہوا۔ گویا شمالی ہندوستان میں 19ویں صدی کے نصف کے اول میں اسلامی اور عیسائی مذہبوں کی تبلیغ کرنے والوں نے اردو نثر کی ترقی میں شاندار خدمات انجام دی۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو اردو کی تبلیغ ہوئی ہے اور اسلام کی جو تبلیغ ہوئی ہے وہ اردو زبان میں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو عیسائی لوگ تھے، جو پادری لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے مذہب یعنی عیسائی دھرم کی، عیسائی مذہب کی جو تبلیغ کی ہے وہ بھی اردو زبان میں ہی کی تھی۔ اس سے اردو کی ترقی اور زیادہ ہوئی۔ گویا 19ویں صدی کے نصف اول میں اسلامی اور عیسائی مذہبوں کے مبلغوں نے اردو نثر کی اشاعت کے لیے بہترین کوشش کی، اور کچھ یورپین اردو قلمکاروں نے بھی اردو نثر کے لیے اپنی اپنی لیاقت کا مظاہرہ کیا، جن میں جوزف ٹیلر، گلڈن گلکرسٹ، ٹان روبک، شیکسپیئر، ولیم ٹیٹ، ڈبلور برٹین، جیمز آر بالنٹائن وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ تو ہوئی ہے اردو میں، عیسائی مذہب کی تبلیغ بھی ہوئی ہے اردو میں، اور کچھ یوروپ کے جو یوروپین قلمکار تھے انہوں نے بھی اردو کو آگے بڑھایا اور اپنی اردو نثر سے اسے ترقی دی۔ 1827 میں انگریزی تعلیم کے لیے دہلی میں ایک مدرسہ قائم ہوا، جسے 1832 میں دہلی کالج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دہلی کالج اردو زبان و نثر کی ترقی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا۔ اس کالج میں ایک ادبی انجمن قائم ہوئی جس نے اردو کتابوں کی تصنیف اور ترجمے کا کام آگے بڑھایا۔ یہ انجمن 1857 کے انقلاب سے پہلے تک قائم رہی۔ اس کالج میں پروفیسر رام چندر، مولانا امام بخش صہبائی، ذکاء اللہ، پیارے لال، مولوی نذیر احمد وغیرہ نے اردو نثر کی بہترین کتابیں تخلیق کی۔ محققین کہتے ہیں کہ اردو زبان و نثر کے لیے جو نمایاں کام دہلی کالج میں ہوئے ہیں وہ یقیناً بے مثال اور ناقابل فراموش ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1832 میں فارسی کو ہٹا کر اردو کو سرکاری زبان بنا لیا تھا، لہٰذا بہت چھوٹی سی مدت میں ہر طرف اردو ہی اردو نظر آنے لگی۔ اس دور میں آ کر اردو نثر نے انگریزی کے اثرات شدت سے قبول کر لیے، لہٰذا اردو نثر میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کے لیے بہت کام کیا۔ اس کے بعد ایک اور کالج جس کا نام تھا دہلی کالج، اس نے بھی اردو کے لیے بہت کام کیے، اور اس کالج میں جو سب سے اہم نام، سب سے بڑا نام آتا ہے وہ ماسٹر رام چندر کا آتا ہے۔ اور بھی اس کالج میں اساتذہ تھے، جیسے امام بخش صہبائی تھے، ذکاء اللہ تھے، پیارے لال تھے۔ تو ان کالجز جو آئے ہیں، ان کالجز نے اردو کے لیے بہت کام کیا، اردو نثر کو آگے بڑھانے کے لیے بہت کام کیا۔ لکھنؤ میں بھی نواب آصف الدولہ کے زمانے میں اردو زبان و ادب کے لیے تاریخی کارنامے انجام دیے گئے۔ ان کی والدہ بہو بیگم نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کے تحت اردو زبان و ادب کی حفاظت اور ترقی کے کام کیے، اور اردو محاورات کا ایک مجموعہ ترتیب دے کر شائع کیا گیا۔ لکھنؤ قلمکاروں میں فقیر محمد گویا، رجب علی بیگ سرور، غلام امام شہید اور غلام گوز بے خبر کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اب لکھنؤ کی اگر بات کی جائے تو یہاں ایک خواتین جو تھی، یعنی نواب آصف الدولہ کے زمانے کے اندر ان کی والدہ بہو بیگم، انہوں نے ایک تاریخی کام انجام دیا ہے، اور انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس میں اردو کے لیے بہت سے کام کیے گئے اور اردو کو ترقی دی گئی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ میں فقیر محمد گویا کا نام اہم ہے، رجب علی بیگ سرور کا نام اہم ہے، غلام گوز کا نام اہم ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب تو ان کی شاہکار ہے،
اور تاریخی اور اردو ادب کی قیمتی کتاب مانی گئی ہے۔ انہوں نے کچھ اور بھی نثری کتابیں لکھی ہیں۔ فقیر محمد گویا کی کتاب بستان حکمت بھی اپنے دور کی مشہور کتاب رہی ہے۔ غلام امام شہید نے مولود شریف اور انشاء بہار بے خزاں عنوانوں سے بہترین کتابیں لکھی، اور غلام غوث بے خبر بھی بہترین انشاء پرداز تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کے خطوط کا مجموعہ انشاء بے خبر کے نام کے عنوان سے شائع ہوا۔ رجب علی بیگ سرور کی ایک اہم کتاب اور بہت ضروری کتاب جو ہے وہ ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب جو کتاب تھی، اس کے اندر لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کو پیش کیا گیا تھا، اور یہ کتاب اردو کے اندر لکھی گئی تھی، اور اتنی آسان زبان میں لکھی گئی تھی جس سے لوگوں کو اسے پڑھ کر بہت اچھا لگا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت آسانی سے اسے پڑھا گیا اور بہت اسے پسند بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ غلام غوث کی جو کتابیں ہیں، فقیر محمد گویا کی جو کتابیں ہیں، اس پر بھی آپ ایک بار نظر ثانی کر لیں۔ شمالی ہند کے متذکرہ قلمکاروں کے علاوہ مرزا غالب کے خطوط نے بھی آسان عام فہم اردو نثر نگاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب کے خطوط کا نام اردو نثر میں بہت اہم ہے۔ ہم نے غالب کے کئی خطوط پڑھے ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے تھے، اپنے احباب کو لکھے تھے۔ ان کے خطوط میں مروجہ القاب و آداب، روایت پرستی بالکل نہیں تھی، یعنی کسی طرح کے کوئی تکلف ہمیں غالب کے خطوط میں نظر نہیں آتا ہے۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے دو آدمی آمنے سامنے پاس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے عام فہم مکالماتی انداز میں خطوط لکھ کر اردو نثر کو ایک نئی منزل کا پتہ دیا۔ مجموعی طور پر 1857 تک شمالی ہندوستان میں اردو نثر کے فروغ میں جو مختلف اساتذہ، ادبا اور دوسرے قلمکاروں نے خدمات انجام دی ہے، وہ یقیناً تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں بہت کچھ ہوا، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے جو اردو تھی وہ آئی۔ ایک بار ہم ریوائز کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ شمالی ہندوستان کے اندر جو کربل کتھا ہے فضلی کی، اسے پہلا نمونہ مانا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اردو اسی لیے دیر سے آئی کیونکہ یہاں جو ادبا تھے، جو ادیب تھے، وہ اردو کو لکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا ریزن اردو دیر میں آنے کا، اردو نثر کے دیر میں آنے کا یا لیٹ ہونے کا یہ تھا کہ یہاں اردو شاعری پر زیادہ توجہ دی گئی، نہ کہ اردو نثر کے اوپر۔ پھر ہم نے 3 نمونے دیکھے جو شمالی ہندوستان میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایک فضلی کی کربل کتھا ہے، ایک اجلت کا دیباچہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ میر عطا حسین خاں تحسین کی نوطرز مرصع ہے۔ پھر 19ویں صدی آئی، اور 19ویں صدی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہے۔ اس زمانے میں حقیقت پسندی، یعنی ایک جو سچ ہے، حقیقت ہے، اس پر زور دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور اسی دور کے اندر فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم ہوا، جس کے اندر انگریزوں کو اردو سکھائی جاتی تھی۔ تو اس کالج نے بھی بہت سی خدمات انجام دی ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے دہلی کالج، اور دہلی کالج نے بھی بہت سی خدمات انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں جو تاریخی کارنامہ بہو بیگم نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، جس کے اندر اردو کی انہوں نے بہت سی حفاظت کی تھی، اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت سے کام کیے تھے۔ پھر ہم شمالی ہندوستان کے قلمکاروں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرزا غالب کے خطوط ہے، انہوں نے بھی اردو کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے۔ اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ شمالی ہندوستان میں جو اردو نثر تھی وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتی ہوئی اپنے بام عروج پر پہنچ چکی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹاپک پڑھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو سے اگر ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے یا میری ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی مفید ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔